ایمان کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ حضرت ابو مالک نے جب کلمہ پڑھا تو قبیلہ دشمن بن گیا، زنجیروں نے جکڑ لیا، مگر زبان پر بس یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ کہانی ہے جو صبر، استقامت اور ایمان کی نور سے دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ دن بھی کتنا پرسکون تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بادلوں کی پرچھائیاں تیر رہی تھیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھمگٹ تھا۔ سب اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد بیٹھے علم حاصل کر رہے تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک نوجوان صحابی بھی تھے جنہیں تاریخ حضرت ابو مالک کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو مالک کا تعلق عرب کے ایک قبیلے سے تھا۔ وہ قبیلہ سخت مزاج تھا، مگر دل کے نرم اور مہمان نواز لوگ اس میں رہتے تھے۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر خیر و بھلائی کا جذبہ نمایاں تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی کا رنگ یکسر بدل گیا۔ وہ ہر وقت سوچ میں رہتے کہ میں اپنے رب کو کس طرح راضی کروں۔ اسلام سے پہلے کی زندگی۔ اسلام لانے سے پہلے ابو مالک ایک عام نوجوان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ قبیلے کی محفلیں، تلواروں کی چمک اور عرب کی روایتی جاہ و جلال ان کے معمولات تھے، لیکن جب ان کے کانوں میں قرآن کی پہلی آیات کی تلاوت پہنچی تو ان کے دل پر چوٹ لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کلام عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے صدا اٹھی کہ یہ وہی پیغام ہے جس کی تلاش میں میرا دل سرگرداں تھا۔ ایمان کی روشنی۔ ایک دن وہ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس دن کے بعد وہ ابو مالک صرف ایک عرب نوجوان نہیں رہے بلکہ ایک سچے مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ علم کی پیاس۔ ابو مالک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ علم کے پیاسے تھے۔ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا سبق لیتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اور آزمائش، لیکن ایمان کے راستے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ ایک دن ان کے قبیلے کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، اے ابو مالک، تم ہمارے سردار کے بیٹے ہو، تم نے یہ نیا دین کیوں اختیار کیا؟ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بہکا رہے ہیں۔ ابو مالک نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میں نے وہ حق پا لیا ہے جس کی تلاش میں تم اور میں سب سرگرداں تھے۔ تم مجھے اس راہ سے ہٹانا چاہتے ہو مگر یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ راستہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ یہ جواب سن کر ان کے قبیلے کے سردار غضبناک ہو گئے۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں، قید کیا گیا اور کئی دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، لیکن ان کے لبوں سے ہمیشہ یہی صدا بلند ہوتی رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قربانی اور ثابت قدمی۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں کہا، بیٹے میں تمہیں اس تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ ابو مالک نے آنکھوں میں آنسو لیے مگر پورے ایمان سے کہا، ابا جان، اگر آپ مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دے دیں اور آسمان کے ستارے بھی میرے قدموں میں لا رکھیں، تب بھی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے، مگر دل ہی دل میں ابو مالک کی ثابت قدمی پر حیران رہ گئے۔ ایک یادگار لمحہ۔ ایک دن ابو مالک مسجد میں بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو مالک، اللہ تمہیں دین کی مضبوطی عطا کرے۔ تمہارے صبر اور استقامت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر ابو مالک کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صبر کو سراہ رہے ہیں۔ قربانی اور ثابت قدمی پر حیران رہ گئے۔ ابو مالک نے آنکھوں میں آنسو لیے مگر پورے ایمان سے کہا، ابا جان، اگر آپ مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دے دیں اور آسمان کے ستارے بھی میرے قدموں میں لا رکھیں، تب بھی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صبر کو سراہ رہے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ ابو مالک صرف عبادت گزار ہی نہیں تھے بلکہ میدان جہاد کے بھی سپاہی تھے۔ جب بھی اسلام پر حملہ ہوتا وہ سب سے آگے بڑھ کر لڑتے۔ ایک غزوہ میں
انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفوں کو چیر دیا۔ تلوار کی ضربیں ان کے جسم پر پڑتی رہیں، مگر ان کے ہونٹوں پر ذکر الہی جاری رہا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ زخموں سے چور تھے، مگر ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے: یا اللہ، تو راضی ہو جا، مجھے تیری رضا چاہیے۔ حضرت ابو مالک کی نصیحتیں۔ ابو مالک اکثر نوجوانوں کو نصیحت کیا کرتے: دنیا کے مال کو دل میں جگہ نہ دو، ورنہ ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ نماز اور صدقہ کو مضبوطی سے تھام لو، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ مشکل وقت میں صبر کرو، کیونکہ صبر کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ آخری لمحے۔ زندگی کی آخری گھڑیاں بھی انہوں نے ایمان اور سکون کے ساتھ گزاریں۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہوئے تو ان کے ساتھی ان کے پاس بیٹھے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے: اے میرے دوستو، ڈرو نہیں۔ موت دراصل مومن کے لیے ملاقات الہی کا دروازہ ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اس حال میں کہ میرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی روح پرواز کر گئی، مگر ان کا نام اور ان کی استقامت ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر ثبت ہو گئی۔ سبق: حضرت ابو مالک کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان پر ڈٹے رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیاوی دھمکیاں اور لالچ ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ صبر، نماز اور صدقہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ حقیقی کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ 10 گنا حسین لڑکی کی حقیقت۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام حورین تھا۔ اللہ نے اسے ایسی غیر معمولی خوبصورتی عطا کی تھی کہ گاؤں کے لوگ کہا کرتے تھے، یہ لڑکی عام لڑکیوں سے 10 گنا زیادہ حسین ہے۔ جب وہ گلی سے گزرتی تو نگاہیں جھک نہ پاتی، عورتیں رشک کرتی اور مرد نگاہیں چرایا کرتے، لیکن حورین کی ماں ہمیشہ اسے سمجھاتی: بیٹی، یاد رکھنا، یہ حسن اللہ کی امانت ہے، اگر غرور کیا تو یہ حسن وبال بھی بن سکتا ہے۔ غرور کا آغاز۔ لیکن وقت گزرتا گیا، جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا اس کے دل میں تکبر آنے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ وہ سوچتی، میری طرح حسین دنیا میں کوئی نہیں، ہر لڑکی مجھ جیسی ہونا چاہتی ہے۔ لوگ رشتے بھیجتے لیکن وہ ہر ایک کو یہ کہہ کر ٹال دیتی، یہ میری برابری کے ہی نہیں، میرے جیسی حسین لڑکی کا حق ہے کہ اسے شہزادہ ملے۔ ایک بزرگ کی نصیحت۔ ایک دن گاؤں کے ایک نیک بزرگ مولانا عبدالحق اس کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے اسے قرآن کی یہ آیت سنائی: وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر غرور سے مت چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ پھر مولانا نے کہا، بیٹی، حسن بھی امتحان ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو حیا اور تقوی میں استعمال کرتی ہے یا غرور اور گناہ میں۔ لیکن حورین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مولانا جی، آپ کی باتیں پرانی ہو گئی، آج کے دور میں حسن ہی سب کچھ ہے۔ لوگ دین کی نہیں، شکل و صورت کی پرستش کرتے ہیں۔ آزمائش کا دن۔ چند سال گزرے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ ایک نیا رئیس اپنے خاندان کے ساتھ آیا ہے۔ وہ مالدار، تعلیم یافتہ اور شریف آدمی تھا۔ اس نے حورین کو دیکھا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ حورین کا غرور جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، یہ رئیس میرے قدموں میں جھکا ہے، یہ میری حسین شکل کا کمال ہے۔ شادی کی تیاریاں ہوئیں، لیکن نکاح کی رات اچانک رئیس کی ماں نے کہا، بیٹا، یہ لڑکی بے شک حسین ہے،